آپ کو مبارک ہو, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کیے اور انشاءاللہ ابھی ہم وہ دن جلدی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے اپنے ملک واپس لے کے آئے گا مریم. بند ہو جی. جی میں ابھی میڈیا ٹاک کرنے لگی ہوں جی. اور جی اس کو بھی پلیز میرا تھینک یو کنوے کر دیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو تھینک یو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. اوکے جی. سوری جی سوری. سب سے پہلے میرے والد بھی ہیں, میرے لیڈر بھی ہیں, اور ان سے میں نے موبائل نیچے کریے تھوڑے سے, بس چلیں جی. کس سے بات کر رہی تھی وہ پوچھ رہے ہیں جی. آپ تھوڑا سا نیچے کر لو, تھوڑا سا نیچے کر لو بیٹا, تھوڑا سا نیچے. آپ بھی تھوڑا نیچے کر لو بیٹا, تھوڑا سا پلیز. اب ذرا بولے کوئی نہ پلیز. وہ پوچھ رہے ہیں کس سے بات کر رہی تھی. ظاہر ہے میں کس سے بات کر سکتی ہوں سوائے نواز شریف صاحب کے. سب سے پہلے مجھے انہی کی یاد آئی جب میں نے یہ فیصلہ سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموشی. دیکھو ایسے میں بات نہیں کر سکتی, پلیز پلیز. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا سر جھکا کر شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج نواز شریف صاحب کو سرخرو کیا. میری بات تو بہت بعد میں آتی ہے, لیکن آج جب میں نے ججز کے ریمارکس سنے اور جب میں نے آج بالکل ریورسل ہوتے دیکھا ایک چیز کا, تو مجھے پورے ہیئرنگ میں صرف اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی تھی. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ بھلے آزمائش آ جاتی ہے انسان پر, جھوٹ بولا, بہتان لگایا, 6 سال اسی میں گزر گئے. آزمائش تھی, لمبی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے آج سرخرو کیا. اور جھوٹ کی شیلف لائف ہوتی ہے, کچھ سال بھی ہو سکتی ہے, لیکن جھوٹ کا اختتام اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہوا. تو سب سے پہلے تو میں عاجزی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں, اپنے وکلاء کا, خصوصاً جو میرے پہلے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب, اور اس کے بعد امجد پرویز صاحب. میں خصوصاً امجد پرویز صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے میرا جتنی محنت سے, جتنی لگن سے انہوں نے میرا کیس لڑا, ایمانداری سے. میں ان کو صرف دعا دے سکتی ہوں, اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے ان کو. بات کرا دیں اگر کرانی. 1 منٹ. السلام علیکم انکل. جی میں اس وقت پریس ٹاک کر رہی ہوں. جی بہت شکریہ آپ کا انکل. تھینک یو انکل. جی تھینک یو ویری مچ انکل. آپ کو بھی مبارک ہو جی. تھینک یو جی. اللہ حافظ جی. تھینک یو. اور میں میاں صاحب کو ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ بھلے آپ پہ آزمائش آئی, 6 سال 7 سال ہو گئے, آپ کو ایک جھوٹ کا سامنا کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں بھی آپ کو ثابت قدمی دی, اور آج اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو سرخرو کر کے نکالا ہے تو پہلے سے زیادہ عزت دے کے نکالا ہے. میرا یہ نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا سیاسی لیڈر آیا ہے جس کا اتنا کڑا احتساب ہو, جس کے اوپر اتنی بڑی مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوں. کوئی سیاسی لیڈر اس قسم کے احتساب سے نہیں گزرا, اور کوئی سیاسی لیڈر اس طرح سے سرخرو نہیں ہوا جس طرح سے سرخرو آج نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کیا. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب پیناما کے لیے یہ پیناما کا شور اٹھا تو نواز شریف صاحب کو
ان کا ظاہر ہے جب آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا تو آپ کا پہلا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو فیس کروں گا, میں اس کا جواب دوں گا. تو نواز شریف صاحب نے یہی کیا. ان کے جو رفقا ہیں, ان کے دوست ہیں, ان کے چاہنے والے, انہوں نے ان کو یہ کہا کہ یہ کوئی لیگل مقدمہ نہیں ہے, یہ کوئی قانون کی بات نہیں ہے, آپ کو یہ سزا کے لیے پورا ٹریپ سیٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ اس مقدمے میں آپ اس مقدمے میں نہ پیش ہوں. آپ اپنا جو بھی آپ کو حاصل ہے, جو بھی امیونٹی آپ کو ملتی ہے وہ آپ لے لیں, اور آپ یہ نہ کریں, کیونکہ ان کا یہ مقصد آپ کو سزا دینا ہے. یہ آپ کی جو تعویل ہے, جو آپ کی لیگل آپ کے پوائنٹس ہیں, جو حقائق ہیں, وہ یہ نہیں سنیں گے. لیکن نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ نہیں, میں اس احتساب کو فیس کروں گا, میری بیٹی بھی فیس کرے گی, میری خاندان بھی فیس کرے گا, میرے بچے بھی فیس کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ سرخرو ہوں گے. تو آج وہ اللہ تعالیٰ نے دن ہمیں دکھا دیا. لیکن اب یہ بھی دیکھیں آپ کہ جس شخص نے یہ الزام لگایا نواز شریف صاحب کے اوپر, جس نے جھوٹ بولا, جس نے بہتان لگایا, جس نے پوری اپنی 30 سالہ سیاست نواز شریف کے اوپر بیس کر کے کی, آج میں اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں. وہ آج کیا سوچتا ہوگا, آج اس کے پاس کہنے کو کیا ہے. اس کیس کے متعلق جو اس کے حقائق ہیں, میری زبان پہ تالا لگا رہا, کیونکہ کیس عدالتوں میں تھا, ججز کے سامنے تھا, تو میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کی میں نے. لیکن اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا, آج فیصلہ آیا, اب میں اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ میں ضرور کروں گی 1-2 دنوں میں. لیکن دیکھیں, میں آج اس سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ناکام بھی کیا, تمہیں جھوٹا بھی ثابت کیا, تمہیں سازشی بھی ثابت کیا, اب تم کیا کرو گے؟ تم جتنی چاہے جھوٹی تعویلیں لے کر آؤ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم ناکام ہوئے ہو, اور نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے گا. آپ ڈار صاحب کو دیکھ لیں, ڈار صاحب جس پرائم منسٹر کے جہاز پہ گئے تھے, اللہ تعالیٰ اسی پرائم منسٹر کے جہاز پہ ان کو لے کے آیا. جنہوں نے ان پر الزام لگایا, انہی کے صدر نے ان سے اوتھ لیا, اور آج وہ پوری آب و تاب کے ساتھ وزیر خزانہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بار پھر پاکستان کی خدمت کا موقع دیا. تو اسی طرح انشاءاللہ بہت جلد اب نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے. تو اس کے اوپر جو عمران خان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ تم ایک بے بس شخص ہو. آج تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے یہ بہتان کیوں باندھے, تم نے جھوٹ کیوں بولا, تم نے جھوٹ کے اوپر اپنی سیاست کیوں کی, اور آج تم جواب دو نہ دو, تاریخ تم سے یہ جواب انشاءاللہ لے کر رہے گی. اب آپ آ جائیں وہ جو کل لیکس سامنے آئی ہیں. مریم, پہلے مقدمے کے حوالے سے ایک سوال لے لیں کہ یہ مقدمہ پاناما والا, یہ عمران خان نے آپ کے خلاف نہیں بنایا تھا, اور جس دور میں یہ بنا تھا وہ آپ بھی جانتی ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی. تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس میں صرف عمران خان قصوروار نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی قصوروار ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ تو سازشی کون؟ نواز شریف صاحب کو ہٹا کر جو آج سازشی ہے نا, وہ بھی کہیں دور بیٹھا ہوا ہے. ایک سیکنڈ. اس کا بینیفیشری جو ہے, اس کو سب پتا تھا کہ وہ اس کی پلاننگ کے ساتھ یہ ہوا, اس کی پلاننگ کے ساتھ نواز شریف کو ہٹایا گیا. اس میں تو اتنی پسلی نہیں تھی کہ وہ اقتدار میں اپنے اون پہ آ سکتا. وہ بیساکھیوں پہ آیا, اس مقدمے کے تھرو آیا, اور نواز شریف کو فاؤل پلے کے ذریعے میدان سے باہر کر کے آیا. کیونکہ نواز شریف اگر میدان میں رہتا تو عمران خان 3 زندگیاں اور ہوتی تو وہ کبھی بھی اس عہدے تک نہیں پہنچ سکتا تھا. تو اس کا بینیفیشری وہ ہے, اور جو اس کے دوسرے جو ان کے کوچز ہیں وہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا تو ان کا کام بھی ختم ہے. تو میں یہ اب اپنی بات جو ہے, میں کیونکہ میں اس پہ کہہ چکی ہوں کہ میں اس پہ ڈیٹیلڈ جو پریسر ہے وہ کروں گی انشاءاللہ, اور حقائق کے ساتھ کروں گی, حقائق پورے قوم کے سامنے رکھوں گی. لیکن اب یہ جو لیکس ہیں ان کے اوپر آپ آ جائیں کہ دیکھیں, جھوٹا تو وہ ثابت ہوا. میرے لیے ویسے کوئی بہت شاکنگ نہیں تھی یہ جو لیک ہوئی ہے.
میں یہ پہلے دن سے جانتی تھی کہ یہ جھوٹا سازشی مکار شخص ہے. میرے لیے تشویش کی بات بطور پاکستانی، کل میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہ کہا تھا، وہ یہ ہے کہ ایک سازشی ذہن کا انسان جو فورن فنڈڈ ہے، جو پاکستان کی دشمن طاقتوں سے ڈالرز لے کر، جو اس پہ ثابت کیا ای سی پی نے، ڈالرز لے کر پاکستان میں تباہی، انتشار اور فتنہ پھیلاتا رہا. ایک غیر ذمہ دار شخص جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی سے کھیلنا کتنا سنگین جرم ہے، وہ 4 سال اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک رہا. اور جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کے خلاف آ رہا تھا، جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کامیاب ہونے والا ہے، جب اس نے جو منتیں اور وہ جو اس نے کی تھی لوگوں کی وہ کامیاب نہیں ہوئی، اس کو پتہ چل گیا کہ میرے اپنے اراکین میرے خلاف ہو گئے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے، تو اس نے سازش کا یہ ڈرامہ رچایا پوری قوم کے سامنے. اور آپ دیکھیں کل کی مطلب اتنی سنگین وہ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو منٹس آف دا میٹنگ ہے وہ تو میرے ہاتھ میں، ان کو میں اپنے مطابق وہ کر لوں گا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھیلوں گا. اس پہ ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا، ہم نے صرف اس پہ کھیلنا ہے، عوام کی تقدیر سے کھیلنا ہے. یہ عوام 22 کروڑ عوام جیتی جاگتی عوام کا ملک ہے. ہم نے صرف عوام کے جذبات سے کھیلنا ہے، ہم نے صرف کھیلنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ منٹس آف دا میٹنگ میں اپنے مطابق کر لوں گا. یعنی کہ آپ ایک اتنے امپورٹنٹ نیچر کے ڈاکیومنٹس میں فوجری کمٹ کر رہے ہیں، آپ ٹیمپرنگ